السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، پس ہنسی کرنے والوں ہی کو اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 41۔ نبیوں اور رسولوں کی شان میں گستاخیاں کرنا، ان کا مذاق اڑانا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ یہ ہر دور کے کافروں اور مشرکوں کا طرۂ امتیاز رہا ہے۔ قرآن کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام سے ہی یہ سلسلہ شروع ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ یعنی وقتی طور پر تو وہ رسولوں کا مذاق اڑا کر بہت خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو رسولوں کو بدنام کر دیا، مگر ان کافروں کو ڈھیل دی جاتی ہے جن کی انہیں خبر ہی نہیں۔ فرمان باری تعالی ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ یقیناً آپ سے پہلے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی ان کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، پس میرا عذاب کیسا رہا۔ سورہ رعد آیت نمبر 32۔ اور یقیناً قرآن کے اوراق شاہد ہیں کہ مذاق اڑانے والوں کو رب العالمین نے دنیا میں ہی تہس نہس کر کے ذلیل و رسوا کر دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو رب ذوالجلال والاکرام نے غرق آب کر دیا۔ سیدنا ہود علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے اوپر رب ذوالجلال کرام نے ایسی ہوا مسلط کر دیا جن سے ان کی اینٹ بجا دی۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو ان کی بستیوں سمیت رب ذوالجلال کرام نے آسمان سے زمین پر دے مارا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے اوپر رب ذوالجلال والاکرام نے ایسی چیخ مسلط کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والے فرعون کو الہ العالمین نے قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو رب ذوالجلال والاکرام نے قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا، ذلیل و رسوا کر کے در بدر کی ٹھوکریں کھانا ان کا مقدر بنا دیا۔ جس قوم اور جس شخص نے بھی نبیوں اور رسولوں کے ساتھ مذاق کیا وہ دنیا ہی میں ذلیل و رسوا کر کے عذاب الہی کا شکار ہوئے، اور یہ رب نے وعدہ لے رکھا ہے کہ جو بھی شخص ایسا کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہو کر عذاب الہی سے دوچار ہوگا۔ فرمان باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِینًا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت ہی رسوا کن عذاب ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ برادران اسلام، یہ بات آپ جان لیں کہ جو لوگ بھی پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برائیاں کرتے ہیں، ٹی وی شو میں بیٹھ کر کراول فول بک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ رب نے تو یہ اعلان کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا و جہان کے مذاق اڑانے والوں کے لیے آپ کی طرف سے میں کافی ہوں۔ فرمان باری تعالی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا کفیناک المستہزئین، آپ کا جو بھی مذاق اڑائے گا میں ایسے بدبختوں کو سزا دینے کے لیے کافی ہوں۔ سورہ الحجر آیت نمبر 95۔ قرآن و حدیث اور تاریخ کے اوراق گواہ ہیں،
جس نے بھی محبوب کائنات کی شان میں گستاخیاں کی، رب ذوالجلال کرام نے انہیں دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کر کے عذاب کا مزہ چکھایا۔ مثال کے طور پر شہر مکہ کے اندر بھی ایک شخص ابو لہب تھا، جو کہنے میں تو آپ کا چچا تھا، مگر ہر آن ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ رب ذوالجلال کرام نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ آپ نے صفا پہاڑ پر چڑھ کر اہل مکہ کو دعوت توحید دی۔ اس محفل و مجمع میں ابو لہب بھی تھا۔ اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تبا لک سائر الیوم ھذا جمعتنا، اے محمد تیرے اوپر آج سارا دن تباہی نازل ہو، تو ہلاک و برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ جب ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کی تو رب العالمین نے اعلان کیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب خود ہلاک برباد ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے آڑے ہاتھ آئی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور سورہ لہب میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث نمبر 4770۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی کچھ ایسا ہے کہ مشرک و کافر جتنی چاہے برائی کر لے، مگر آپ کی برائی تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی تعریف و توصیف، جس کا ذکر جمیل تمام آسمانوں اور زمینوں نے سے سب سے بڑھ کر کی ہو۔ اب جس بد باطن نے اپنی زبان سے محمد کہہ دیا اور پھر آپ کے حق میں گستاخی کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ پہلے تو اس نے اپنی زبان سے خود محمد کہہ کر اقرار کر لیا کہ ایک ایسے انسان ہے جن کی تعریف زمین و آسمان میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد وہ ہے جس کی تعریف بار بار کثرت سے کی جائے اور جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، اور جو اپنے تمام صفات کے اندر کامل و اکمل ہو۔ اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے لیے اپنے نام سے اپنے نبی کا نام نکالا، پس عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ عرش والا محمود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے۔ اللہ کے نام سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نکالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کی گالیوں اور لعنت و ملامت کو کس طرح سے دور کر دیا، اور مجھے مذمم کر کے برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ میں تو محمد ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو ایک ایسے گستاخ رسول کا انجام بتانے جا رہا ہوں جس کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا۔ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3617 میں آنکھوں دیکھا یہ واقعہ مذکور ہے کہ مدینہ کے اندر ایک عیسائی شخص نے اسلام قبول کیا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی اس نے سیکھ لی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کتابت بھی شروع کر دی، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد وہ شخص مرتد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے گھومتے پھرتے کہنے لگا، ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آتا جاتا نہیں، وہ تو بس وہی کہتے ہیں جو میں انہیں لکھ کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ مرتد ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد اس گستاخ کی موت واقع ہو گئی۔ عیسائی مذہب کے مطابق اس کی تدفین کر دی گئی، مگر جب دن کا اجالا ہوا تو اس کے ساتھ جو ہوا اہل مدینہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کی لاش قبر سے نکل کر زمین کے اوپر پڑی ہے۔ جب عیسائیوں نے ایسا منظر دیکھا تو مسلمانوں کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ ان کا دین چھوڑ دیا تھا، اسی لیے انہوں نے اس کی قبر کھود کر اس کی لاش کو باہر نکال پھینکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھر دوسری قبر میں کہیں اس سے زیادہ گہری کھودی، اس کو دفن کر دیا، مگر اللہ کا عذاب دیکھیے کہ جب صبح ہوئی تو اس گستاخ کی لاش پھر زمین کے اوپر پڑی تھی۔ اس
مرتبہ بھی انہوں نے یہی کام کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، یہ الزام لگایا۔ پھر انہوں نے اس کی قبر کھودی اور جتنی گہری قبر وہ لوگ کھود سکتے تھے اتنی انہوں نے اس کی قبر کھود دی اور پھر اس کو دفن کیا، لیکن جب صبح ہوئی تو پھر اس گستاخ کی لاش باہر پڑی تھی۔ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ، اب انہیں یقین ہو گیا کہ ایسا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے اس کی لاش کو زمین کے اوپر ہی چھوڑ دیا۔ اب آئیے ایک اور سچا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ گستاخ رسول کی خاندان اور اس کی حکومت کو رب ذوالجلال والاکرام نے اینٹ سے اینٹ بجا کر تہس نہس کر دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ایران خسرو پرویز کے نام ایک خط لکھا اور وہ خط دے کر سیدنا عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کے دے کر بھیجا۔ خسرو پرویز نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کو دیکھا تو اس نے اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کہا کہ یہ ہمت کہ میرا غلام ہو کر میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے آگ ببولا ہو کر یمن کے گورنر بازان کو یہ پیغام لکھا کہ تم مدینہ جاؤ، اس کا سر قلم کر کے میرے پاس لاؤ، پھر اس کو قید کر کے لے کر آؤ۔ بازان یا اس کو قید کر کے لاؤ۔ بازان کے ایلچی مدینہ آئے اور شاہ کسریٰ کا فرمان سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کل میرے پاس آنا۔ چنانچہ جب وہ صبح آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا تم مجھے قید کرنے آئے ہو؟ ایمزق کل ممزق، جس طرح اس نے میرے پیغام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اسی طرح میرے رب نے بھی انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ کیا تم کو معلوم ہے کہ آج کی رات خسرو کے گھر میں بغاوت ہو چکی ہے اور میرے رب نے اس کی حکومت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ یہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 18 بیٹوں کو قتل کر دیا گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 18 بیٹوں کو قتل کر دیا اور اس کو خود اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا۔ پھر تو کسریٰ کی حکومت میں ہر 6 مہینے کا 1 سال میں کوئی نہ کوئی بادشاہ ضرور قتل کر دیا جاتا۔ الغرض کسریٰ یعنی کہ ایران کی پوری سلطنت تہس نہس ہو کر رہ گئی۔ جس طرح سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ کو یہ خط پارا پارا کر دیا تھا، اس طرح رب ذوالجلال والاکرام نے خود اس کو اور اس کی نسل و سلطنت کو پارا پارا کر دیا۔ تاریخ نے اپنے اوراق میں ایک اور گستاخ رسول کا دردناک واقعہ محفوظ کیا ہے۔ شارح بخاری حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الدلدار ارکامنہ جلد 3 اور صفحہ نمبر 203 پر اور امام ذہبی نے صحیح سند کے ساتھ معجم الشیوخ میں صفحہ نمبر 387 میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دن منگولیا کے ہاں عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں کی ایک محفل سجی ہوئی تھی اور دراصل یہ محفل ایک منگولی شہزادے کے عیسائی مذہب کو قبول کرنے کی وجہ سے منعقد کی گئی تھی۔ کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اسی درمیان ہوا یہ کہ ایک عیسائی پادری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ قریب ہی ایک شکاری کتا بھی بدھا ہوا تھا۔ اس عیسائی پادری کی گالی بکتے ہی کتا اچھلنے اور کودنے لگا اور رسی توڑ کر اس بدبخت کے اوپر ٹوٹ پڑا اور بہت مشکل سے لوگوں نے اس عیسائی پادری کو شکاری کتے سے بچایا۔ تقریب میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھولنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب اس گستاخ نے لوگوں کو ایسا کہتے ہوئے سنا کہ بالکل درست بات یہ ہے کہ اس کتے نے بات چیت کے دوران مجھے دیکھا کہ میں بار بار اپنے ہاتھ کو اٹھا رہا ہوں، تو اس کتے نے سمجھا کہ اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اس لیے اس کتے نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ کہہ کر اس بدبخت نے پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کی۔ اس بار کتے نے اپنی رسی آنن فانن میں توڑتے ہوئے سیدھے اس ملعون پر حملہ کیا اور اس کی گردن کو دبوچ دیا، جس کی وجہ سے وہ فوراً اسی وقت ہلاک و برباد ہو گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسی وقت 40,000 منگولیوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ سچ کہا میرے رب نے، انا کفیناک المستہزئین، آپ کا جو بھی مذاق اڑائے گا میں ایسے بدبختوں کو سزا دینے کے لیے کافی ہوں۔ سورہ حجر آیت نمبر 95۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان شانئک ھو الابتر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کا ذکر جو ہے
ہم نے بلند کر دیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ و طیبہ کو عام کریں، غیر مسلموں تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچائیں، اور ہم سب اپنی طاقت بھر اپنے حساب سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق میں ہے جن کی ادا کرنے کا حکم رب ذوالجلال نے ہمیں دیا ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ جو لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ آخر میں رب العالمین سے یہی دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم تجھے ہی ان دشمنوں کے مقابلے میں لاتے ہیں اور ان کی برائیوں اور شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔